أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ترجمہ: ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ غور کر لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے واسطے کیا چیز آگے بھیج دی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح سے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کی جان سے بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ حقیقی کامیابی صرف جنت والوں ہی کو ہے۔ حقیقی کامیابی صرف جنت والوں ہی کی ہے۔ فائدہ: اللہ جل شانہ نے ان کو ان کی جان سے بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایسی عقل مار دی گئی کہ وہ اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھتے، اور جو چیزیں ان کو ہلاک کرنے والی ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ قبیلہ مضر کی ایک جماعت حاضر ہوئی جو ننگے پاؤں ننگے بدن بھوکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر فاقہ کی حالت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، تبدیل، اور اٹھ کر اندر مکان میں تشریف لے گئے۔ غالباً گھر میں کوئی چیز ان کے قابل تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ پھر باہر مسجد تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کہنے کا حکم فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی، جن میں یہ آیات بھی تھیں جو اوپر لکھی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو صدقہ کرو، اس سے پہلے کہ تم صدقہ کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ کوئی شخص جو بھی دے سکے دینار دے سکے، درہم دے سکے، کپڑا دے سکے، گیہوں دے سکے، جو دے سکے، کھجور دے سکے، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے سکے وہ دے دے۔ ایک انصاری اٹھے اور ایک تھیلا بھرا ہوا لائے جو ان سے اٹھتا بھی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت سے چمکنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہتر طریقہ جاری کرے اس کو اس کا بھی ثواب ہے، اور اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ہوگا۔ اس طرح پر کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کا گناہ تو اس کو ہوئی گا، جتنے آدمی اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اس طرح سے کہ ان کا گناہوں کے وبال میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس کے بعد سب لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔ کوئی دینار اشرفی یا کوئی درہم لایا، کوئی غلہ لایا، غرض اور کپڑے کے